السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج بھی گزشتہ خطبے کا مضمون ہی جاری رہے گا۔ پہلے جو باتیں ہوئیں ان کی مزید وضاحت یا ان کے بہترین نتائج کے حصول کے لیے کوشش کے مزید راستے کیا ہیں، طریق کیا ہیں جن سے ہم جماعت کے ایک بڑے حصے میں بہتری پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں آج کچھ بیان ہوگا۔ گزشتہ 2 خطبات میں اس بات کا تفصیل سے ذکر ہوا، اور یہ ذکر ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ عملی اصلاح کے لیے 3 باتیں انسان میں پیدا ہو جائیں تو عملی اصلاح جلد اور بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔ یعنی قوت ارادی کا پیدا ہونا، جو دین کے حوالے سے اگر دیکھی جائے تو ایمان میں مضبوطی پیدا کرنا، دوسرے علمی کمی کو دور کرنا، اور تیسرے قوت عملی کی کمزوری کو دور کرنا۔ جیسا کہ میں نے کہا، آج میں بعض پہلو اور بیان کروں گا جن کو حضرت مسلم موعود نے بڑی تفصیل سے بیان کی ہے۔ اس میں سے کچھ پوائنٹ میں لیتا ہوں۔ لیکن اس بارے میں آج جو باتیں ہوں گی، اس کے لیے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مربیان، ہمارے علماء اور ہمارے وہ عہدیداران اور امراء جن کو نصائح کا موقع ملتا ہے یا جن کے فرائض میں یہ داخل ہے، اور ان عہدیداروں میں ذیلی تنظیموں کے عہدیدار بھی شامل ہیں، خاص طور پر ان باتوں کو سامنے رکھیں تاکہ جماعت کے افراد کی عملی اصلاح میں اپنا کردار بھرپور طور پر ادا کر سکیں۔ اس بارے میں بہت سی باتیں میں جماعت کے سامنے وقتاً فوقتاً پیش کرتا رہتا ہوں، اور اب MTA کی نعمت کی وجہ سے جماعت کے افراد جہاں کہیں بھی ہیں، اگر وہ MTA کے ذریعے سے رابطہ رکھتے ہیں تو میری باتیں سن لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر اثر بھی ہوتا ہے، یا کم از کم اچھی تعداد میں لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ لیکن مربیان
عمراء اور عہدیداران کا کام ہے کہ اپنے پروگرام اس نہج سے رکھیں کہ یہ پیغام اور اس بنا پر بنائے ہوئے پروگرام بار بار جماعت کے سامنے آئیں، تاکہ ہر احمدی کے ذہن میں اس کا دائرہ عمل اچھی طرح واضح اور راسخ ہو جائے۔ بس یہ بہت اہم چیز ہے جسے ان سب کو جن کے سپرد ذمہ داریاں ہیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اصلاح کے ذرائع کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، وہ قوت ارادی کی مضبوطی، یا دوسرے لفظوں میں ایمان ہے، جس کے پیدا کرنے کے لیے انبیاء دنیا میں آتے ہیں اور تازہ اور زندہ معجزات دکھاتے ہیں وہ انبیاء۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے پاس تو اللہ تعالیٰ کے تازہ بتازہ نشانات کا اتنا وافر حصہ ہے کہ اتنا سامان کیا اس سامان کے قریب قریب بھی کسی اور کے پاس موجود نہیں، اور اسلام کے باہر کوئی مذہب دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس خدا تعالیٰ کا تازہ بتازہ کلام، اس کے زندہ معجزات اور اس کی ہستی کا مشاہدہ کرانے والے نشانات موجود ہوں، جو انسانی قلوب کو ہر قسم کی علائشوں سے صاف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے لبریز کر دیتے ہیں۔ لیکن باوجود اس ایمان کے اور باوجود ان تازہ اور زندہ معجزات کے، پھر کیوں ہماری جماعت کے اعمال میں کمزوری ہے؟ اس کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ اپنے خیال کا اظہار فرمایا ہے کہ وجہ یہ ہے کہ سلسلے کے علماء، مربیان اور واعظین نے اس کو پھیلانے کی طرف خاص توجہ نہیں دی۔ یہ حضرت مسلم موعود کی بات جس طرح آج سے 75-76 سال پہلے صحیح تھی، آج بھی صحیح ہے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جوں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے دور جا رہے ہیں، ہمیں اس طرف مکمل پلاننگ کر کے توجہ کی ضرورت ہے۔ بس آپ کا یہ فرمانا آج بھی قابل توجہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وفات مسیح پر جس شد و مت سے تقریریں کرتے ہیں یا معترضین کے اعتراضات پر حوالوں کے حوالے نکال کر جو ان کے یعنی ان معترضین کے بزرگوں کے اقوال ہیں معترضین کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، اتنی کوشش جماعت کے افراد کے سامنے جماعت کی صحیح تعلیم پیش کرنے کی نہیں ہوئی، یا کم از کم علماء کی طرف سے نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ تو مل جائیں گے جو وفات مسیح کے دلائل جانتے ہوں یا مولوی کے اعتراضات کے منہ توڑ جواب دے سکتے ہوں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں بعض چینلز پر یا انٹرنیٹ پر مولوی جو اعتراض کرتے ہیں ان کے جواب، اور بعض دفعہ بڑے عمدہ اور آسن رنگ میں جواب ایک عام احمدی بھی دے دیتا ہے۔ مجھے بھی بعض لوگ ٹی وی کے حوالے سے اپنی گفتگو کے بارے میں رپورٹ بھجواتے ہیں اور اپنے جوابات بھی لکھتے ہیں، اور جواب بھی اکثر ان کے اچھے اور علمی ہوتے ہیں۔ بس اس لحاظ سے تو ہم ہتھیاروں سے لیس ہیں، مگر ایسے لوگ بہت کم ملیں گے
جنہیں یہ علم ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کو کس رنگ میں پیش کیا۔ آپ نے معرفت اور محبت الہی کے حصول کے کیا طریق بتائے، اس کا قرب حاصل کرنے کی آپ نے کن الفاظ میں تاکید کی، خدا تعالیٰ کے تازہ کلام اور اس کے معجزات و نشانات آپ پر کس شان سے ظاہر ہوئے۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک شخص وفات مسیح کا تو قائل ہوتا ہے، اس کی دلیل بھی جانتا ہے، ماں باپ کی وراثت میں اسے اہمیت بھی مل گئی ہے، لیکن ان باتوں کا علم ہونے کے باوجود یہ سب کچھ جانتا ہے، دوسری طرف ان باتوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، جو ابھی میں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت یا خدا تعالیٰ کے تازہ کلام کے معجزات و نشانات یا قرب حاصل کرنے کے طریق یہ نہیں اس کا علم ہوتا، اس لیے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ایمان بھی ڈاواڈول ہونے لگتا ہے اور عملی کمزوریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس بے شک وفات مسیح کے مسئلے میں تو ایک شخص بڑا پکا ہوتا ہے، لیکن اس مسئلے کے جاننے سے اس کی عملی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے اس پہلو سے جماعت میں بعض جگہ کمزوری نظر آتی ہے۔ بس جب تک اس طرف ہماری جماعت کے علماء، مربیان اور وہ تمام امراء اور عہدیداران جن کے ذمے جماعت کے سامنے اپنے نمونے پیش کرنے اور اصلاح کے کام بھی ہیں، اس بات کی طرف ویسی توجہ نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے، اور جماعت کے ہر فرد کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جو کوشش کرنے کا حق ہے، اس وقت تک جماعت کا وہ طبقہ جو قوت ارادے کی کمزوری کی وجہ سے عملی اصلاح نہیں کر سکتا، جماعت میں کثرت سے موجود رہے گا۔ ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور جائزے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ رمضان میں ایک مہینہ نہیں یا ایک مرتبہ اعتکاف بیٹھ کر پھر سارا سال یا کئی سال اس کا اظہار کر کے نہیں، بلکہ مستقل مزاجی سے اس شوق اور لگن کو اپنے اوپر لاگو کر کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب مستقل طور پر حاصل ہو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پیار کا سلوک کرتے ہوئے دعاؤں کی قبولیت کے نشان دکھاتا ہے، ان سے بولتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر یہ معیار حاصل کرنا یا حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہر احمدی کا فرض ہے۔ بس یہی تو وہ انقلاب ہے جو اسلام کے احیاء نو کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اگر واقعہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام ہر ایک کو معلوم ہو اور آپ کی بعثت کے مقصد کو پورا کرنے کی ہر ایک میں تڑپ ہو، اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کتنے عظیم نشانات دکھائے اور آپ کے ماننے والوں میں سے بھی بے شمار کو نشانات سے نوازا، تو ہم میں سے ہر ایک اس مقام کے حصول کی خواہش کرتا اور اس کے لیے کوشش کرتا جہاں اس سے بھی براہ راست کے نشان ظاہر ہوتے اور اسے نظر آتے۔ قوت ایمان میں وہ جلا پیدا ہو جاتی جس کے ذریعے سے ایسی قوت ارادی پیدا ہوتی ہے
جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک خاص جوش پیدا کر دیتی ہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس زمانے میں نشانات جن کا اظہار اللہ تعالیٰ آج تک فرماتا چلا آ رہا ہے، ہمارے دلوں میں ایک جوت جگانے والا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے آپ علیہ السلام اور اپنے اور آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے طفیل آپ کے ہر اسوے کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ایک خاص پیار کا سلوک کر رہا ہو۔ ہم دنیاوی چیزوں میں تو دوسروں کی نقل کرتے ہیں، کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اس کو حاصل کرنے کی خواہش کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کئی طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس معاملے میں ہر ایک اپنی سوچ اور اپنی پہنچ کے مطابق عمل کرنے کی یا نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی کسی کا مثلاً جوڑا اچھا خوبصورت جوڑا ہی پہنا وہ دیکھ لے، سوٹ پہنا وہ دیکھ لے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس کو مل جائے اور اس کے پاس بھی ویسا ہو۔ تو کوئی اور چیز دیکھتا ہے تو اس کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اب تو ٹی وی نے دنیا کے کو ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ متوسط طبقہ تو الگ رہا، غریب افراد بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے پاس زندگی کی فلاں سہولت بھی موجود ہونی چاہیے اور فلاں سہولت بھی موجود ہونی چاہیے، ٹی وی بھی ہو میرے پاس اور فریج بھی ہو میرے پاس، کیونکہ فلاں کے پاس بھی ہے، وہ بھی تو میرے جیسا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اگر فلاں کو یا زید کو یہ چیزیں اسے کسی عزیز نے تحفتاً لے کر دی ہیں تو مجھے اس بات پر لالچ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً یہ ہوتا ہے کہ قرض کی کوشش ہوتی ہے کہ زید کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس بھی ہو، اور پھر قرض کی کوشش ہو جاتی ہے۔ یا بعض لوگوں کو اس کام کے لیے امداد کی درخواست دینے کی بھی عادت ہو گئی ہے بعض جگہوں پر۔ بے شک جماعت کا فرض ہے کہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے، لیکن درخواست دینے والوں کو، خاص طور پر پاکستان، ہندوستان یا اور بعض غریب ممالک بھی ہیں، ان کو جائز ضرورت کے لیے درخواست دینی چاہیے اور اپنی عزت نفس کا بھی بھرم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذرا بہتر معاشی حالت کے لوگ ہیں تو دیکھا دیکھی وہ بھی بعض چیزوں کی خواہش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ کسی نئی قسم کا صوفہ دیکھا تو اس کو لینے کی خواہش ہوئی، نئے ماڈل کی ٹی وی دیکھے تو اس کو لینے کی خواہش ہوئی، یا اور اسی طرح بجلی کی دوسری چیزیں یا گیجٹ جو ہیں وہ دیکھے تو ان کو لینے کی خواہش ہوئی، یا کاریں قرض لے کر بھی لے لیتے ہیں۔ تو ضمناً یہ بھی یہاں بتا دوں کہ آج کل دنیا کے جو معاشی بدحالی کے حالات ہیں ان کی ایک بڑی وجہ بینکوں کے ذریعے سے ان سہولتوں کے لیے سود پر لیے ہوئے قرض بھی ہیں۔ سود ایک بڑی لعنت ہے، جب چیزیں لینی ہوں تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کہاں لے جائے گا ان کو۔ بہرحال یہ چیزیں خریدنا یا سود پر قرض دینا ہی ہے جس نے آخرکار بہتوں کو دیوالیہ کر دیا۔ بہرحال یہ بات ہو رہی تھی نقل کی کہ لوگ دنیاوی باتوں میں نقل کرتے ہیں اور اس کے حصول کے لیے یا تو عزت نفس کو داؤ پر لگا دیتے ہیں یا دیوالیہ ہو کر اپنی جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی دنیاوی باتوں کی نقل میں
فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں، لیکن دین کے معاملے میں نقل اور ویسا بننے کی کوشش جیسا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمارے سامنے اس زمانے میں نمونہ پیش فرمایا ہے، بلکہ ہم میں سے بہت سو نے ان صحابہ کو بھی دیکھا ہوا ہے جنہوں نے قرب الہی کے نمونے قائم کیے، ان کی نقل کی کوشش ہم نہیں کرتے، جبکہ نقصان کا تو یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور فائدہ بھی ایسا ہے جس کو کسی پیمانے سے ناپا نہیں جا سکتا۔ بس کیا وجہ ہے کہ ہم اس نقل کی کوشش نہیں کرتے جو نیکیوں میں بڑھانے والی چیز کی نقل ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ یا تو ہمیں ان چیزوں کا بالکل ہی علم نہیں دیا جاتا، جس کی وجہ سے احساس پیدا نہیں ہوتا، یا اتنا تھوڑا علم اور اتنے عرصے بعد دیا جاتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنے تازہ بتازہ نشانات آج بھی دکھا رہا ہے، نتیجتاً ہماری اس طرف توجہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، جبکہ دنیاوی چیزوں کے لیے ہم آتے جاتے ٹی وی پر، اخبارات پر 10 مرتبہ اشتہار دیکھتے ہیں اور دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ چیز لینی ہے، حاصل کرنی ہے، اور اگر کسی کو سمجھایا جائے یا کوئی ویسے ہی کہہ دے کہ اس چیز کی تمہیں کیا ضرورت ہے جب وسائل نہیں ہیں، تو فوراً جواب ملتا ہے کہ کیا غریب کے جذبات نہیں ہوتے؟ کیا ہمارے جذبات نہیں ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے جذبات نہیں ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز ہو؟ لیکن یہ جذبات کبھی اس بات کے لیے نہیں ابھرتے کہ الہامات کا تذکرہ سن کر یہ خواہش پیدا ہو کہ ہمارے سے بھی کبھی خدا تعالیٰ کلام کرے، ہمارے لیے بھی خدا تعالیٰ نشانات دکھائے اور اپنی محبت سے ہمیں نوازے۔ اس سوچ کی بڑی وجہ نہ ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مربیان، ہمارے عہدیداران اپنے اپنے دائرے میں افراد جماعت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی کوشش کے لیے بار بار ذکر نہیں کرتے، یا اس طرح ذکر نہیں کرتے جس طرح ہونا چاہیے، یا ان کے اپنے نمونے ایسے نہیں ہوتے جن کو دیکھ کر ان کی طرف توجہ پیدا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا بار بار ذکر کر کے اس بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور نشانات کے واقعات جو ان بزرگوں کے ساتھ ہوئے شدت سے نہیں دہرائے جاتے، اور یہ یقین پیدا نہیں کرواتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو کسی خاص وقت اور اشخاص کے لیے مخصوص نہیں کر دی، بلکہ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر بار بار ذکر ہو اور یہ تعلق پیدا کرنے کے طریقے بتائے جائیں تو اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کا ذکر کیا جائے اگر، تو بچوں، نوجوانوں میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے ہماری دعا کیوں قبول نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پھر دعا کی قبولیت کے فلسفے کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، اور نشانات بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ بس یہ بات عام طور پر بتانے کی ضرورت ہے کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق سے جڑ کر اللہ تعالیٰ سے قرب کا تعلق پیدا کیا جا سکتا ہے۔ صرف نشانات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات یا زمانے تک محدود نہیں تھے یا مخصوص نہیں تھے، بلکہ اب بھی خدا تعالیٰ اپنی تمام تر قدرتوں کے ساتھ جلوہ دکھاتا ہے۔ بس نیکیوں کو حاصل کرنے کی تڑپ، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی تڑپ ہماری جماعت میں
عام ہو جائے تو ایک بہت بڑا طبقہ ایسا پیدا ہو سکتا ہے جو گناہ کو بہت حد تک مٹا دے گا۔ گناہ کو مکمل طور پر مٹانا تو مشکل کام ہے، اس کا دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہت حد تک گناہ پر غالب آیا جا سکتا ہے، یا اکثر حصہ جماعت کا ایسے لوگوں پر مشتمل ہوگا اور ہو سکتا ہے جو گناہوں پر غالب آ جائے۔ بس اس کے لیے ہمارے مربیان اور عمراء اور عہدیداران کو اپنے اپنے دائرے میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بتا کر اصلاح کرنی چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ آپ کی کامل پیروی کرنے والے خدا تعالیٰ کا قرب پانے والے ہوں گے، اور ایسے لوگوں کی اکثر دعاؤں کو خدا تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جماعت میں ایسے لوگ ہیں اور مجھے لکھتے بھی رہتے ہیں۔ بعض واقعات کا مختلف وقتوں میں ذکر بھی ہوتا رہتا ہے، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں ایسے لوگوں کے۔ بس ایسے واقعات ہیں جو نقل کی تحریک پیدا کرنے والے ہونے چاہیے۔ نقل اگر کرنی ہے تو ان ایسے واقعات کو سن کر اپنے اوپر بھی یہ حالت طاری کرنے کے لیے نقل کرنی چاہیے، تاکہ خدا تعالیٰ سے قرب کا رشتہ قائم ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس قدر قومیں ہیں، کسی قوم نے ایسا خدا نہیں مانا جو جواب دیتا اور دعاؤں کو سنتا ہو۔ کیا کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع کو خدا مانا ہے، وہ میری دعا کو سنتا اور جواب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بولنے والا خدا صرف ایک ہی ہے، جو اسلام کا خدا ہے، جو قرآن نے پیش کیا ہے، جس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تم کو جواب دوں گا۔ اور یہ بالکل سچی بات ہے۔ کوئی ہو جو ایک عرصہ تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ، یہ چیز ہے اہم، فرمایا جو ایک عرصے تک سچی نیت اور صفائی قلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، وہ مجاہدہ کرے اور دعاؤں میں لگا رہے، آخر اس کی دعاؤں کا جواب اسے ضرور دیا جائے گا۔ بس یہ باتیں بار بار جماعت کے سامنے بیان کی جائیں تو یقیناً اس میں طاقت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جماعت کے ایک بھاری حصے میں یہ طاقت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی قوت ارادی ایسی مضبوط ہو سکتی ہے کہ وہ ہزاروں گناہوں پر غالب آ جائے اور ان سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے جو کبھی ڈاواں ڈول ہونے والا نہ ہو۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ انسانیت کو گناہوں سے بچایا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ خدا تعالیٰ کی رضا ہر چیز پر مقدم ہو جائے۔ عبادت سے بچنے کے بہانے تلاش کرنے کے بجائے یا فرض سمجھ کر جلدی جلدی ادا کرنے کے بجائے سر سے گلے سے ایک بوجھ ہے جو اتارنا ہوتا ہے اس طرح اتارنے کے بجائے ایک شوق پیدا ہو۔ میں اس وقت آپ کے سامنے چند مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں کہ احمدیت نے کیا عملی تبدیلی لوگوں میں پیدا کی۔ ہمارے مبلغ کرغزستان نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ احمدی مکرم عمر صاحب، انہوں نے 10 جون 2002 کو بیعت کی تھی۔ 58 برس ان کی عمر ہے۔ پیدائشی مسلمان تھے لیکن کمیونسٹ نظریات کے حامی تھے۔ انہوں نے بیعت کے متعلق اپنے جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا، کہتے ہیں کہ جس دن خاکسار نے بیعت کے لیے خط لکھا، وہ دن در حقیقت میری زندگی کا ایک یادگار دن تھا۔
اور میں اس دن کو اپنی ایک نئی پیدائش سے تعبیر کرتا ہوں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے قبل میں ہر طرح کی دینی جماعتوں کے پاس گیا، مگر میری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہ ہو سکی، جبکہ بیعت کے بعد میری زندگی میں حقیقی روحانی انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ بیعت سے پہلے نماز میرے لیے ایک بالکل اجنبی چیز تھی، مگر آج یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 5 وقتہ نماز میری زندگی کا ایک لازمی جزو بن چکی ہے، اور تہجد میں ناگاہ کرنا میرے لیے ایک امر محال ہے۔ اور آج میرا دل اس یقین سے پر ہے کہ جب انسان سچائی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو اس کی منزل اسے ضرور مل جاتی ہے، اور اسی منزل پر پہنچ کر ہی اس کی حقیقی روحانی تربیت ہوتی ہے اور اسے ترقی نصیب ہوتی ہے، اور یہی وقت دراصل اس کی قلبی تسکین کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ انقلابات ہیں جو لوگوں میں پیدا ہو رہے ہیں، نئے آنے والوں میں۔ پھر ہمارے مشنری کوتونو افریقہ لکھتے ہیں کہ ادریسو صاحب آرمی میں لیفٹیننٹ پوسٹ پر تعینات ہیں۔ 2013 میں انہوں نے بیعت کی اور اپنی قبولیت احمدیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ میری پیدائش مسلمانوں کی عید کے دن ہوئی تھی، تو میرے مشرک باپ نے دائی سے کہا کہ اس کا مسلمانوں کا نام رکھو۔ وہاں افریقہ میں یہ رواج ہے کہ جس دن پیدا ہو اس دن کا نام رکھ دیتے ہیں، یا ان خصوصیات کی وجہ سے بعض نام رکھے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بہرحال عید والے دن پیدا ہوا، باپ تو میرا مشرک تھا، لیکن مسلمانوں کی عید ہو رہی تھی، میرے باپ نے کہا کہ اس کا نام مسلمان اور رکھو اور مسلمان بنانا ہے اس کو، کیونکہ یہ عید کے دن پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ بچپن میں کہتے ہیں میں نے کچھ عرصہ مسجدوں کا رخ کیا، مگر ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد واپس آ رہا تھا تو چوٹ لگ گئی، اس خیال سے کہ خدا کی عبادت کے بعد بھی ٹھوکر کھائی۔ یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آ رہا ہوں تو ٹھوکر لگنے کا سوال ہی نہیں کہ میں گروں اور چوٹ لگے جائے یا کسی بھی ذریعے سے چوٹ لگے۔ تو اس خیال سے کہ عبادت کے بعد بھی ٹھوکر لگی تو پھر عبادت کا فائدہ کیا، اسلام کو چھوڑ کر کہتے ہیں میں عیسائی ہو گیا، اور کبھی ایک چرچ میں جاتا ہے کبھی دوسرے چرچ میں، اور عیسائیت میں بھی فرقے بدلتا رہتا۔ میرے مسائل کہتے ہیں اور بڑھ گئے، یہاں تک کہ بیوی سے بھی جھگڑا ہو گیا، سکون برباد ہو گیا، ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا تھا۔ میرے والدین اور بزرگ تھے، انہوں نے کہتے ہیں ہمارے گھروں کو گھریلو مسائل سلجھانے کی کوشش کی، بہت میٹنگیں ہوئیں، پنچایتیں ہوئیں، صلح کروانے کی ہر کوشش ہوئی، لیکن بیکار، بے فائدہ۔ ان حالات میں جماعت کے ایک داعی اللہ محمد صاحب ان کو ملے، کہتے ہیں ان کو میرے حالات کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ تم نے تمام نسخے آزما لیے، مسلمان ہوئے، عیسائی ہوئے، مسائل بڑھتے رہے، مسائل حل نہیں ہوئے، گھریلو طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، پنچایتی طور پر بھی سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ اب تمہیں میں بتاتا ہوں ایک نسخہ، یہ نسخہ آزماؤ اور دیکھو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دعا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی سچائی کا نشان یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تم بھی اپنے لیے دعا کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان صلح اور حسن سلوک قائم کر دے، اور جب یہ قائم ہو جائے گا، کیونکہ میں نے تمہیں دعا کے لیے کہا ہے کہ خالص ہو کر دعا مانگنی ہے تم نے، اور میں خود بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے اگر یہ بات صحیح ہو جائے گی، جب تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے تو پھر یاد رکھو یہ ہمارے امام کی صداقت کا نشان ہوگا۔ چنانچہ کئی دن اس نے دعا کی، موصوف کہتے ہیں کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں میرے ایک ایک کر کے سارے مسائل حل ہونے لگے اور بیوی سے بھی صلح ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ یہی راہ اصل اسلام کی راہ ہے جس میں خدا ملتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب میری کایا پلٹ گئی ہے، اور کہا کہ یہ سب مسیح موعود امام الزمان علیہ السلام کی صداقت کا نشان ہے اور آپ کے ماننے میں نجات ہے۔
اور احمدی ہیں. یہ ان احمدیوں کے لیے بھی سبق ہے جو اپنے آپ کو پرانے احمدی خاندانوں سے منسوب کرتے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں بے چینیاں ہیں اور بے چینیوں سے بھرے پڑے ہیں بعض گھر. جو مسائل میرے سامنے آتے ہیں، خامد بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، بیوی خامد کے حقوق نہیں ادا کرتی. ایمان میں پختگی پیدا کر کے عملی اصلاح کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، تو پھر یہ مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. یہ بھی طریقہ ہر ایک کو آزمانا چاہیے، اپنی اناؤں کو چھوڑ کر. اپنے دلوں میں جو پہلے ایک سوچ بنا لی ہوتی ہے کہ اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا کہنا ہے، اس نے یہ کہنا ہے اور میں نے یہ کہنا ہے، اس بات کو ختم کر کے خالصتاً اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے. تبھی اللہ تعالیٰ پھر صحیح راستے دکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نشانات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طفیل ہمیں اللہ تعالیٰ اس زمانے میں بھی دکھاتا ہے. اس کے بارے میں بتا دوں، ٹیشی مان گھانا کے ہمارے سرکٹ مشنری ہیں. کورا ان کا گاؤں ہے. تو وہاں کہتے ہیں کہ ایک نو احمدی جبریلہ صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کاشت کا موسم ہے. میرے غیر مسلم بت پرست والد نے مجھے بتوں کے حضور حاضر ہونے اور نذرانہ پیش کرنے کا ہے تاکہ ان کی برکت سے میری جام کی فصل، جام وہاں کی فصل خاص فصل کھاتے ہیں لوگ، یہاں بھی ملتا ہے ویسے تو، فصل اچھی ہو جائے اور خوب پھل آئے. تو مولم لکھتے ہیں کہ جب میں نے اسے کہا کہ ان بتوں سے باز ہی رہو اور والد کو بھی باز رکھو، نیز اسے دعائے استخارہ سکھائی، تو خدا کے فضل سے جب کٹائی کا وقت آیا تو اس نوجوان کی جام کی فصل بہت اچھی ہوئی اور اس کے والد کی نسبت اس کی فصل کو زیادہ اور اچھا پھل لگا. والد مشرک تھا، اس کی نسبت اس کی فصل بہت بہتر تھی. اس کے والد نے یہ نشان دیکھ کر اس کے کہا کہ میرے بیٹے کا خدا جو ہے وہ سچا خدا ہے. پھر اپنے پاس جو موجود بت تھے اس کے پاس وہ سارے جلا دیے. تو یہ وہ ایمان کی مضبوطی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے سے نو احمدیوں میں پیدا ہو رہی ہے. پھر ہمارے مبلغ ہیں کینیا ایلڈوریٹ کے، وہاں مخالف احمدیت نے مسجد کے احاطے میں ان کا جو دفتر تھا وہاں اس نے کسی طرح داخل ہو اصل میں تو وہ پہلے ملازم تھا اور وہاں اس کا آنا جانا تھا. تو بہرحال کچھ ناراضگیاں ہو گئیں، اس کو فارغ کیا گیا. تو داخل ہو کے اس نے جو چھت کی سیلنگ ہوتی ہے اس میں وہ دوائی وہ ڈرگ رکھ دیں جو ممنوع ہیں، نشاور ڈرگس. اور پولیس کو رپورٹ کر دی کہ یہاں احمدی مبلغ رہتا ہے اور یہ اسلام کی تبلیغ کا تو ایک بس بہانہ ہے، اصل میں تو یہ ڈرگ کا کاروبار کرتا ہے. اس پر پولیس نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے دفتر پہ چھاپہ مارا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جب کھولی چھت میں سے تو وہاں سے دوائی حاصل ہو گئی. بہرحال پولیس کو سب کچھ بتایا گیا، یہ کسی مخالفت نے اشارت کی ہے، لیکن پولیس نے کچھ نہیں سنا اور کچھ انہوں نے کہا ہم تو اپنی کارروائی کریں گے. پولیس اسٹیشن لے گئے ہمارے مشنری کو، حوالات میں بند کر دیا. اگلے دن کیس عدالت میں پیش ہوا تو جج نے تاریخ دے دی کیس سننے کے بجائے. خیر انہوں نے مجھے بھی یہاں اطلاع کی تو ان کو میں نے دعائی کا جواب دیا. پھر دوبارہ پیشی ہوئی تو کہتے ہیں جب میں جاتا تھا کٹہرے میں جج کے سامنے پیش ہوتا تھا تو جج بڑے غور سے مجھے دیکھتا تھا اور اس کے بعد جینٹل مین سٹ ڈاؤن کہہ کے
تو مجھے بٹھا دیتا تھا اور وکیلوں کو اگلی تاریخ دے دیتا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک دن عدالت میں حاضر ہونے کی تاریخ سے 2 دن قبل صبح کی نماز کے بعد جب میں نے فکر بہت پیدا ہوئی، دعا کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگا، تو دل میں خیال آیا کہ قرآن سے نیک فعل نکالی جائے۔ تو سوچا کہ قرآن کو کھولتے ہیں، جس لفظ پر نظر پڑے گی اس میں کوئی پیغام ہوگا۔ جب دیکھا تو اس آیت پر نظر پڑی کہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم۔ تو اس سے دل کو تسلی ہوئی کہ پیغام تو اچھا ہے۔ خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ڈاک خانے سے ڈاک لینے گیا، تو اس میں وہاں میرا خط بھی ان کو آیا ہوا تھا، جس میں یہ میں نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھے اور حفاظت میں رکھے، اور منافقین کو اپنے منصوبوں میں ناکام کرے، اور جماعت کو ہر ابتلا سے بچائے اور مزید ترقیات دے۔ کہتے ہیں یہ خط پڑھنے کے بعد اور یہ دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ مہک کی طرح گڑ گیا کہ اب ضرور اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ اور چند احباب کو بھی میں نے یہ خوشخبری سنا دی کہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں جب میں عدالت میں حاضر ہوا تو حسب سابق جج نے مجھے بٹھا دیا اور وکیلوں سے بات کرنے کے بعد مجھے کہا کہ تم آزاد ہو، جاؤ اور اپنا کام کرو، کوئی کیس نہیں تمہارے خلاف۔ بس اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے، اور انسان صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نشان دکھاتا ہے پھر۔ یہی باتیں ہیں جہاں یہ اپنا ایمان مضبوط کرتی ہیں، اپنی عملی حالت کو درست رکھتی ہیں، وہاں دوسروں کے لیے بھی مضبوطی ایمان کا باعث بنتی ہیں۔ بس یہ چیز ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز عملی اصلاح کے لیے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے وہ علمی قوت ہے یا علم کا ہونا ہے۔ اس بارے میں دوبارہ بتا دوں، پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ غلطی سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن گناہوں کو انسان چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کے دل و دماغ میں وہ گناہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر زیادہ ہیں تو زیادہ گناہ جو ہیں دل و دماغ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، چھوٹی سی بات ہے، یہ ایسا معمولی گناہ ہے جس کے بارے میں کوئی زیادہ باز پرس نہیں ہوگی، خود ہی تصور پیدا کر لیتا ہے انسان۔ ابھی گزشتہ خطبوں میں ہی شاید 2 ہفتے پہلے میں نے توجہ دلائی تھی کہ اسائلم سیکر جو ہیں وہ بھی یہاں آ کر جب غلط بیانی کرتے ہیں تو اپنا کیس منظور کروانے کے لیے اس جھوٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو حقیقت میں وہ اپنا کیس خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف اپنا کیس خراب کر رہے ہوتے ہیں بلکہ جماعت کی ساکھ پر بھی حرف آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ خطبے کے بعد وہ یہاں سے وکیل کے پاس گیا ہے کہ اسائلم سیکر، اور وکیل صاحب بھی اہم تھیں، وہ بھی شاید خطبہ سن رہے تھے، اور اس وکیل سے شاید کچھ کوئی جماعتی خدمت بھی کرتے ہیں۔ اس وکیل نے اس اسائلم لینے والے کو کیس تیار کرتے ہوئے غلط بیانی سے بعض باتیں لکھ دیں کہ یہ بیچ میں ڈالنی پڑیں گی غلط باتیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا، اور موکل کو کہہ دیا کہ اس کے بغیر کیس بنتا ہی نہیں، پھر تمہارا کچھ بھی نہیں ملے گا تمہیں۔ اس لیے یہ ایسی غلط بیانی کرنا ضروری ہے۔ حالانکہ میں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ کسی غلط بیانی اور جھوٹ سے کام نہیں لینا، اور احمدیوں پر ظلموں کے واقعات تو ویسے ہی اتنے واضح اور صاف ہیں، اور دنیا کو بھی پتہ ہے کہ اس کے لیے کسی وکیل کی ہوشیاری اور چالاکی اور جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بس مربیان کو بھی اور عہدیداران کو بھی بار بار جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرنی ہوگی، بار بار یہ ذکر کرتے چلے جانا ہوگا کہ کوئی گناہ بھی
بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، گناہ گناہ ہے اور اس سے ہم نے بچنا ہے۔ ہر جھوٹ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے شرک سے ہم نے بچنا ہے۔ اگر اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے مضبوط ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں، نشان ظاہر ہوں گے اور انسان دیکھتا ہے پھر۔ لیکن تلقین کرنے والوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان کی اپنی حالت بھی ایسے معیار کی ہو جہاں وہ اپنی قوت ارادی کے اعلیٰ معیاروں کی تلاش میں ہوں، اور عملی طور پر بھی ان کے عمل اور علم میں مطابقت پائی جاتی ہے، اس زمرے میں شمار نہ ہوں جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ بہرحال جماعتوں میں بار بار درسوں وغیرہ میں ایمان میں مضبوطی پیدا کرنے اور عملی حالت بہتر کرنے کے لیے علمی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے توجہ دلانے کی ضرورت ہے۔ بس اگر ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں کام شروع کر دے تو ایک واضح تبدیلی نظر آ سکتی ہے۔ اس زمانے میں جبکہ علم کے نام پر مختلف برائیوں کو بھی بچوں کو بتایا جاتا ہے اسکولوں میں، ہمارے نظام کو بہت بڑھ کر بچوں اور نوجوانوں کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کو اپنی حالتوں کی طرف نظر کرتے ہوئے اس علم کے نقصانات سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے جو بچوں کو علم کی آگاہی کے نام پر بچپن میں اسکول میں دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ یہاں بہت چھوٹی عمر میں بعض غیر ضروری باتیں بچوں کو سکھا دی جاتی ہیں اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اچھے برے کی تمیز ہو جائے، جبکہ حقیقت میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، بلکہ بچوں کی اکثریت کے ذہن بچپن سے ہی غلط سوچ رکھنے والے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو سامنے ان کے ماں باپ کے نمونے یا اس کے ماحول کے نمونے برائی والے زیادہ ہوتے ہیں، اچھائی والے کم ہوتے ہیں۔ بس مربیان، عہدے داران، ذیلی تنظیموں کے عہدے داران، والدین، ان سب کو مل کر مشترکہ کوشش کرنی پڑے گی کہ غلط علم کی جگہ صحیح علم سے آگاہی کا انتظام کریں۔ اسکولوں کے طریق کو ہم روک نہیں سکتے، وہاں تو نہیں ہم کچھ کر سکتے دخل اندازی، لیکن گندگی اور بے حیائی کا فرق بتا کر بچوں کو اعتماد میں لے کر اپنے عملی نمونے دکھا کر ماحول کے اثر سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسن رنگ میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق دے عطا فرمائے۔ نمازوں کے بعد 2 جنازے بھی بڑھاؤں گا غائب۔ ایک جنازہ ہے مکرمہ نواب بی بی صاحبہ جو مانگٹ اچا ضلع حافظ آباد کی رہنے والی تھیں اور ہمارے مبلغ سلسلہ گیانا کی والدہ تھیں احسان اللہ مانگٹ صاحب کی۔ 19 جنوری 2014 کو بقضائے الہی وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ددیال کا تعلق اجنیا والا ضلع شیخوپورہ سے ہے، ننیال کا تعلق مانگٹ اچے ضلع حافظ آباد سے ہے۔ آپ حضرت ناصر الدین مانگٹ صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کی پڑنواسی تھیں، بہت مہمان نواز، نرم مزاج، غریب پرور، مخلص اور نیک خاتون تھیں۔ گاؤں کے احمدی اور غیر احمدی سب آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ مربیان سلسلہ کے ساتھ بہت شفقت اور پیار کے ساتھ پیش آتی تھیں۔ خلافت کے ساتھ بہت عقیدت تھی۔ اکثر پنجابی نظمیں بھی خلافت کے بارے میں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اور سنایا کرتی تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، احسان اللہ مانگٹ صاحب مربی سلسلہ ہیں، آج کل مبلغ انچارج ہیں گیانا جنوبی امریکہ کے، اور ملک سے باہر ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کی جنازے میں شامل بھی نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے مکرم شیخ عبدالرشید شرما صاحب شکارپور سندھ کا۔
جو 16 جنوری 2014 کو 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت شیخ عبد الرحیم شرما صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے. مولوی عبد الکریم شرما صاحب جو جہاں رہے ہیں بڑا لمبا عرصہ ان کے بھائی تھے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصف صدی سے زائد عرصہ شکارپور سندھ میں جماعت کی بھرپور خدمت کی توفیق پائی. پارٹیشن سے قبل قادیان میں حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کے کارخانے میں بہت محنت اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پاکستان کے قیام کے موقع پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی ہدایات تھیں. کچھ بات ان پہ ان کی توفیق پائی عمل کرنے کی. اور پھر آپ کو یہاں اس وقت کوئی ایسا کاروبار نہیں تھا پارٹیشن کے بعد، تو میرے والد صاحب حضرت مرزا منصور احمد صاحب کے مشورے کے بعد شکارپور میں گئے. وہاں ان کو ایک کارخانہ الاٹ ہو گیا اور پھر انہوں نے وہاں جا کر احمدیوں کو تلاش کر کے جماعت قائم کی. اس کے پہلے صدر بھی آپ بھی مقرر ہوئے اور اپنے کارخانے کے باغ میں ایک خوبصورت مسجد بھی بنانے کی توفیق ان کو ملی. اس خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے آپ کو 4 اضلاع سکھر، شکارپور، جیکب آباد اور گھوٹکی کا امیر مقرر فرمایا تھا. 1982 میں ان کی اہلیہ فوت ہوئیں اور 31 سال کا عرصہ انتہائی صبر اور حوصلے سے انہوں نے گزارا. اس دوران 1995 میں آپ کے ایک بیٹے شیخ مظفر احمد صاحب شرما کو شکارپور میں شہید کیا گیا. پھر 1997 میں آپ کے بڑے بیٹے مبارک احمد شرما کو بھی مخالفانہ فسادات کے دوران شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کے پائے ثبات میں ذرا لغزش نہ آئی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور احسان مند ہی رہے. بہت بہادر اور نڈر انسان تھے. ایک دفعہ مخالفین احمدیت کا جلوس ان کے گھر واقع شکارپور اور فیکٹری پر حملہ آور ہوا تو آپ بہت بہادری سے اکیلے ہی اس کے مقابلے کے لیے باہر نکل کھڑے ہوئے، جبکہ پولیس کھڑی تھی تماشا دیکھ رہی تھی. انہوں نے آگے بڑھ کر جلوس کی قیادت کرنے والے مولوی کو پکڑ لیا. یہ منظر دیکھ کے سارا جلوس بھاگ گیا. پولیس والے بھی حیران تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ آپ نے جلوس کو کیسے بھگا دیا. اس کے بعد یہ اسلام آباد منتقل ہو گئے. خلافت سے بڑا مضبوط تعلق تھا. مالی قربانیوں میں ہمیشہ پیش رہے. بزرگوں کی طرف سے بھی باقاعدگی سے چندہ دیتے تھے. پاکستان کی بہت سی مساجد کی تعمیر میں بڑی مالی قربانی دی. موسی تھے اور پورے سال کا حصہ سال کے شروع میں ادا کر دیا کرتے تھے. آپ کے پسماندگان میں 5 بیٹیاں اور 5 بیٹے ہیں. ایک بیٹی نائجیریا میں وقف زندگی ڈاکٹر ملک مدثر احمد صاحب ہیں. لائکہ فوزیہ صاحبہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں. دونوں ہی ڈاکٹر وقف زندگی ہیں. ڈاکٹر لائکہ فوزیہ بھی، ان کے میاں ڈاکٹر مدثر بھی نائجیریا میں خدمات بجا لا رہے ہیں. اسی طرح ان کے پوتے مکرم سہیل مبارک شرما صاحب مربی سلسلہ آج کل صدر مجلس خدام احمدیہ پاکستان کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو اور اولاد نسل کو آسن رنگ میں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور وفا سے اس تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.